میں ایک حکایت بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک طوطا اور طوطی کسی بستی کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ بستی جو ہے وہ بڑی ویران تھی، اجاڑ تھی۔ تو وہ طوطی جو ہے طوطے سے کہنے لگی کہ لگتا ہے یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے، اسی لیے یہ بستی جو ہے وہ ویران پڑی ہے۔ تو پاس ہی شاخ کے اوپر ایک الو بیٹھا سن رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تو وہ اڑ کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہاں مسافر لگتے ہو، آج رات آپ میری مہمانی قبول کرو، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کی بڑی خوشامد سے اور منت سے ان کی دعوت کی، جو انہوں نے قبول کر لی، اور دونوں طوطا اور طوطی اس کے گھونسلے میں چلے گئے۔ رات وہاں پر ٹھہرے، الو نے ان کو کھانے کی چیزیں پیش کی۔ صبح ہوئی، جب وہ جانے لگے تو الو نے جو ہے وہ طوطی کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو وہ الو کہنے لگا کہ تم تو میری بیوی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ تو ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی، کیونکہ الو جو ہے وہ طاقتور تھا۔ اب طوطے نے دیکھا کہ کوئی بس نہیں چل رہا، تو وہ کافی اس سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد خود ہی الو نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس شہر کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو طوطا خوش ہو گیا کہ یہ میرے لیے بہتر ہو گیا۔ تو اس نے الو کی وہ شرط مان لی اور وہ تینوں جو ہیں وہ قاضی کے پاس چلے۔ قاضی کے پاس جا کر الو نے اپنے دلائل دینے شروع کیے، اور طوطا اپنی بات کرتا رہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اخیر قاضی نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے طوطی کو جو ہے وہ الو کی بیوی قرار دے کے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر دیا۔ اب طوطا بڑا حیران تھا، پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جب وہ وہاں سے نکلے تو طوطا اسے دیکھنے لگا کہ اب میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو الو نے خود ہی اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور بلا کے اسے کہا کہ اسے لے جاؤ، یہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ تو وہ طوطا بڑا حیران ہوا۔ الو کہنے لگا کہ میں نے تمہاری جو گفتگو ہے وہ سن لی تھی، میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بستیاں جو ہیں وہ الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوتی۔ بستیاں اس وقت ویران ہوتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے، جب وہاں کی حکومت، وہاں کا قاضی، وہاں کی عدالتیں انصاف نہیں کرتی، تو پھر تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ جہاں پر ایک غریب آدمی کو انصاف لینے کے لیے کورٹ میں فیس دینی پڑتی ہے، وکیل کروانا پڑتا ہے، ان کی وہ فیسیں بھگتتا ہے، پھر وہ انصاف کی اتنی بھی اسے امید نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بے شک حق پر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کا نظام تو چلا دیتا ہے، مگر ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔